سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک۔ اب بظاہر دیکھا جائے جیسا آپ بتا رہے ہیں تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے میچ نہیں کرتی کہ موت بھی شہادت کی چاہیے اور شہر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہیے۔ اس میں پہلے تو یہ بات دیکھیں کہ ان کی محبتوں کی انتہا کیا ہے۔ اللہ سے محبت کی انتہا یہ ہے کہ اس کے راستے میں قربان ہونا چاہتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی انتہا یہ ہے کہ ان کے شہر میں شہید ہونا چاہتے۔ اور کسی نے کہا عمر یہ دونوں دعائیں قبول نہیں ہو سکتی، لیکن ان کی نیت پکی تھی اور اچھی تھی اور سچی تھی، وہ مانگتے رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جیسے پہلے بھی اشارتاً گفتگو میں کہا گیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے موت بھی شہادت کی دی، پھر اللہ تعالیٰ نے مصلی بھی نبی کا دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے نماز بھی نبی والی عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے مسجد بھی نبی کی عطا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے شہر بھی نبی کا عطا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے روزہ بھی نبی کا دیا، پھر قیامت والے دن ہاتھ میں نبی کا ہوگا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے جنت میں داخل ہوئیں گے۔ یہاں سے یہ بات بھی ایک ثابت ہوتی ہے کہ جب آپ پکی اور سچی نیت کے ساتھ کچھ مانگتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا کئی گنا عطا کرتا ہے۔ ناممکن میں سے بھی دے ممکن دو چیزیں جو بظاہر ناممکن تھی، لیکن یہاں میں یہ بات بھی عام طور پہ یہ کرتا ہوں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، پھر ممکن اور ناممکن کی بحث چھوڑ دیجیے، تو میرے رب کا ہاں اللہ وہ تو پھر آپ پکی یقین کے ساتھ ان اللہ لا یقبل عن قلب اللہ، جو دل میں اپنی مینجمنٹ کرتا رہتا ہے ایسے ہوگا کیسے ہوگا جیسے ہوگا، پھر وہ ملے گا نہیں ملے گا، وہیں رہتا ہے وہیں رہتا ہے۔ جتنا پکا یقین کے ساتھ آپ مانگتے ہیں نا، اور میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ دعائیں آپ کی قبول ہی اتنی ہوتی ہیں جتنے یقین کے ساتھ آپ مانگتے ہیں۔ تو پورے یقین کے ساتھ جب انہوں نے مانگا تو اللہ تعالیٰ نے کئی گناہ عطا کر رہا۔ مسئلہ یہ کہ وہ اتنے بہادر تھے، اور پھر ان کے ساتھ دیکھیے دو طاقتیں دنیا میں ہمیشہ برسر پیکار ہیں، ایک رحمان کی طاقت ہے اور ایک شیطان کی طاقت ہے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ ایک طاقت غالب آتی ہے اور کبھی دوسری غالب آتی ہے۔ اینڈ آف دا ڈے الٹیمیٹلی غالب جو ہے نا وہ اللہ کی طاقت، یعنی کتب اللہ لاغلبن انا ورسولہ۔ لیکن اس موقع پر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خواہش بھی تھی، یہ اس وقت کے دشمنوں کی چال بھی تھی، یہ منافقین کا ایک حربہ بھی تھا کہ وہ جو دشمن ہے، اچھا اس نے آ کے بھی سیدھا وار نہیں کیا۔ رسول اللہ کی کوئی پیشین گوئی بھی تھی؟ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ احد پہاڑ پہ چڑھے تھے تو اس وقت بھی آپ نے اس کو کہا تھا نا کہ احد رک جا، آپ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں، حضرت عمر تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ بشارت بھی تھی۔ اب یہ ہے کہ اس نے بھی سامنے آ کے، اصل مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے آ کے مقابلہ کریں۔ غالباً سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیدنا عمر کو بتائی تھی شہادت کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئیاں ایک سے زائد موقعوں پر کی ہیں، اور اس میں یہ چیز حضرت عمر کی، آپ سب سے پہلے ان کی خواہش شامل کریں، پھر اس کے بعد منافقوں کی چال شامل کریں، پھر اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی شامل کریں، اور نتیجہ جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں تو نکلنا تھا، بالکل ایسے، اور پھر وہ نتیجہ نکلا بھی۔ لیکن اس میں جس بات کی طرف میں توجہ دلانے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ بھی سامنے آ کے مقابلہ نہیں کیا۔ بالکل صحیح۔ بہادری کا تو سر پتہ چلتا ہے کہ آپ میرے سامنے فیس ٹو فیس آئیں، پھر پتہ چلے گا ہاتھ میں ہاتھ پڑیں گے تو۔ لیکن آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی ماں نے ایسا بچہ ہی نہیں جانا تھا جو عمر کا مقابلہ کرتا؟ بالکل ایسا نہیں تھا، ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اور پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور ان کے زخموں کا جو دورانیہ ہے 7 دن کا، تقریباً 1 ہفتے کا، اس میں بڑے لیسنز ہیں۔ یعنی یہ بھی ملتا ہے کہ اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی ان کو ہوش آیا تو سب سے پہلے آپ نے وضو کر کے نماز فجر ادا کی، جس کے اندر آپ کو شہید کیا گیا تھا۔ یعنی نماز کا اتنا اہتمام۔ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ اس موقع پر ایک آدمی کو دیکھا تھا، جو آدمی جو ہے نا وہ اس کے کپڑے جو تھے وہ ٹخنوں سے نیچے تھے، اس کو کہا تھا کہ اپنے سنت سے اتنا پیار ہے کہ اسے روکا اور اسے شامل کر دے، پھر امت کا۔ بالکل۔ اور پھر اسی موقع پر انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر یہ کہا تھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے کہیے کہ وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جگہ پڑی ہوئی ہے وہ اس حجرہ مبارک میں، وہ مجھے دے دیجیے۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمال الفاظ کہے، فرمایا کہ میں اس بندے کو انکار کیوں کروں جس بندے کو انکار کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اگر کوئی بھی اور مجھ سے مانگتا تو شاید میں یہ جگہ دینے سے انکار کر دیتی، لیکن اب چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ مانگی ہے، اور ان کی محبتوں کی سب سے بڑی دلیل ہے وہ جن لوگوں کا آپ پہلے اشارہ کر رہے تھے نا کہ وہ دوریاں ڈالنے کی کوشش کرتے، وہ تو یہاں پر ہی ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا روزہ مبارک جو ہے وہ بھی ان کا، تو اور دنیا کو بات سمجھتی ہے نہ سمجھے، اس بات کو تو کم از کم سمجھ لینا۔ غالباً سیدنا علی کا قول ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، یا سید عائشہ کا، کہ کہتی ہیں یا کہتے ہیں، مجھے ڈاؤٹ ہے تھوڑا اپنے اس پہ، کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ہمیں یقین تھا کہ سیدنا عمر رسول اللہ کے پہلو میں سوئیں گے،
پہلو میں دفن کیا جائے گا، کیونکہ جب بھی رسول کا تذکرہ ابو بکر کے ساتھ ہوتا تو عمر کا تذکرہ لازمی ساتھ ہوتا، یہ کبھی جدا ان نہیں کا ابھی جنازہ نہیں ہوا تھا، ان کی جو ڈیڈ باڈی ہے یا ان کی لاش مبارک ہے وہ پڑی ہوئی تھی، اس موقع پر صحابہ کرام کھڑے تھے، تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آ کے کندھے سے کسی نے پکڑا اور پیچھے ہٹا کے انہوں نے کہا، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب چہرہ دیکھا تو اس وقت کہا کہ واہ عمر، ہم نے تو ساری زندگی بھی یہی سنا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ابو بکر عمر فلاں جگہ پہ ہم گئے، نکلے، میں ابو بکر عمر نکلے، میں ابو بکر عمر آئے، بالکل یہ سارے کے سارے الفاظ، اور ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ آج بھی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔